ایثار کی آپ نے بڑی جامع تعریف کی ہے کہ اپنے مفاد پر دوسرے کے مفاد کو ترجیح دینا۔ ایثار کا بنیادی تعلق ہے احساس کے ساتھ۔ واہ واہ، بغیر احساس کے ایثار نہیں ہو سکتا، نہیں ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اس کی جو متضاد اور اپوزٹ صورت ہے وہ ہے خود غرضی۔ جی، اسلام نے ان تمام موضوعات کو اپنے دامن میں لے کر بڑا خوبصورت ایڈریس کیا اور سمجھایا۔ خود غرضی کو کنڈیم کیا، احساس کو پیدا کرنے کے لیے مختلف ترغیبات دیں، اور اس کے نتیجے میں ایثار خود بخود پیدا ہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور مسلمانوں میں یہ کردار موجود ہے۔ قرآن مجید کی سورہ حشر میں آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے ایثار والوں کی۔ اللہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ فرمایا یہ کتنے اچھے لوگ ہیں اللہ کہ یہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اس حال میں کہ خود حاجت مند ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں آگے بات بڑھانے سے قبل تھوڑی سی تعریف میں آج کے دور کے حوالے سے خود ہی امینڈمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ یہ کہ اس دور میں تو یہ تھا کہ خود شدید حاجت اور ضرورت میں ہونے کے باوجود خود کے لیے تکلیف برداشت کر لی اور دوسرے کو وہ ضرورت پہنچائی، وہ اس کی جو ضرورت ہے اس کو پیش کی، حاجت پوری کی۔ فی زمانہ یہ ایثار اگر کسی کو نصیب ہو تو یہ اعلیٰ ترین ایمان اور اسلام کی مثال۔ سبحان اللہ، سبحان۔ لیکن کم از کم ایثار کی صورت یہ ہے کہ جو آپ کے پاس ضروریات کے لیے ہے وہ تو آپ اپنی ضروریات اپنی فیملی کی پوری کر رہے ہیں، اس کے بعد لیکن جو اس سے بڑھ کر ہے اس میں سے آپ دوسروں کی حاجت براری کریں۔ یہ کم سے کم درجہ ہے، یہ کم سے کم، لیکن آپ ایثار میں داخل ہو جائیں گے۔ کیونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ خود کو تکلیف میں ڈال لو دوسرے کو دے دو، یہ سوچ کر ہی بندے کا قدم رک جاتا ہے، وہ سوچتا ہے تو بڑا مشکل کام ہے، میں نہیں داخل ہو جائیں گے۔ مجھے ایک بزرگ کا جملہ یاد آ گیا، آپ مفتی بھائی آپ نے پڑھ رکھا ہوگا تو پھر بھی آپ لطف لیں گے، وہ جیسے ہوتا ہے نا خوبصورت بات کو۔ فرمایا کہ ایثار کیا ہے؟ جو رحمت میں داخل ہوتے ہوئے کہے پہلے آپ، رحمت میں داخل ہوتے ہوئے کہے پہلے آپ، اور تکلیف سے نکلتے ہوئے کہے کہ پہلے آپ، تکلیف سے نکلتے ہوئے کہے پہلے میں، پہلے آپ۔ مثلا طور پہ ایک آگ لگ گئی اور وہاں سے 2 لوگ نکل رہے ہیں تو تکلیف میں ہے، تو اس وقت کہے کہ نہیں پہلے آپ نکل جائیے، میں بات تو مجھے یاد آ گیا۔ میں اس کے ساتھ ایک اور بات ملانا چاہوں گا۔ جی، اپنی ضروریات آپ کی مہیا ہیں، اضافی میں سے آپ دوسروں کی خدمت کریں، یہ کم سے کم درجہ ہے، لیکن یہ بات تمام لوگ ذہن نشین رکھیں، میں ضروریات کی بات کر رہا ہوں، خواہشات کی نہیں کر رہا۔ خواہشات کی تو لمٹ ہی کوئی نہیں، ہزاروں خواہشیں۔ آپ یہ سوچیں میرے پاس ابھی ایک دکان ہے، 2 اور ہو جائیں پھر میں دوسروں کی خدمت کروں گا، تو ایسا کبھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ 2 ہو گئی، پھر آپ کا جی چاہے گا آپ اپنا میں یونٹ بھی بنا لوں، پھر میں 2 فیکٹریاں بنا لوں، یہ خواہشات بڑھتی جائیں گی اور آپ کبھی ایثار کے لیے کسی کی خدمت نہیں کر سکیں گے۔ اس میں آپ آج کے دور میں دیکھیں آپ ایثار کیسے کر سکتے ہیں۔ آپ ایک لائن میں لگے ہیں بل جمع کرانے کے لیے، جی کیا اچھی بات کی ہے مفتی صاحب، سبحان اللہ، سبحان کیجئے، جو بزرگ آدمی کھڑا ہے اس کو آپ کیا اینگل آپ نے بیان فرمایا، جی ہاں، واہ واہ واہ۔ آپ کسی بس میں ہیں، واہ واہ واہ، آپ بیٹھے ہوئے ایک بزرگ خاتون یا بزرگ صاحب کھڑے ہیں، یا کوئی بیمار کمزور کھڑا ہے، آپ اس کو بیٹھنے کے لیے صرف پیسے سے نہیں ہے، واہ واہ، جی نہیں، یہ نہیں۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں یہ جو موجودہ سیاست ہے نا، ویسے تو سیاست انبیاء کرام کا شعبہ تھا، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، صحیح مسلم میں الفاظ ہیں کہ بنو اسرائیل کے انبیاء سیاست کرتے ہیں۔ جی بے شک، تو سیاست بہت مقدس شعبہ ہے، بے شک، اگر اس کو ایمانداری اور اس کی لمٹس کے ساتھ کیا جائے۔ سیاست بھی دراصل ایثار کا دوسرا نام ہے۔ واہ واہ، بے شک۔ سیاست کیا ہے؟ ایمانداری کے ساتھ اپنا وقت دوسرے کو دینا، اپنی صلاحیت، اپنی لیاقت، اپنی ذہانت، اپنی سوچ، اپنا وقت
دوسرے پر قربان کرنے کا نام سیاست ہے. تو سیاست تو دراصل ہے ہی ایثار. آج بھی اگر کوئی سیاستدان ایمانداری کے ساتھ سیاست کر رہا ہے، اور ہوں گے ایسے اچھے لوگ بھی ہیں، عہدے کے لیے نہیں، عوام الناس کی خدمت کے لیے کر رہا ہے، وہ اپنا ذاتی خرچ بھی کرتا ہے، وقت بھی دیتا ہے، اپنی لیاقت بھی دے رہا ہے، تو یہ بہترین ایثار کا نمونہ ہے. ہم انہیں بھی سلوٹ کرتے ہیں. لیکن ان لوگوں کو جو ایمانداری کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. ایک صورت یہ، ابھی پچھلے دنوں تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے خون کا تقاضا کیا گیا، تو میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں دعوت اسلامی کے کارکنان کو. ہزاروں بلڈ بیگ انہوں نے جمع کر دیے اور خون انہوں نے پیش کیا مریضوں کے لیے. اب آپ دیکھیں، اپنی ذات، اپنے وجود میں سے خون نکال کر دوسرے کو دے رہے ہیں اس کی زندگی بچانے کے لیے. یہ بھی بہترین ایک ایثار کی صورت ہے. اسی طرح ایک اور معاشرے کی میں دختی رگ پہ ہاتھ رکھوں گا، ایک حدیث پاک سے. حضرت قیس بن سعد صحابی ہیں، بڑے فیاض شخص تھے، اور بہت سارے لوگ جو کمزور تھے وہ ان سے قرض لیا کرتے تھے. یہ ایک دن بیمار ہو گئے، تو ان کے جو ملنے والے اور تعلق والے لوگ تھے ان میں سے اکثریت ان سے ملنے ہی نہیں آئی، ان کی عیادت کرنے نہیں آئی. تو یہ بڑے فکر مند ہوئے کہ جن کو میں نے قرض دے رکھا ہے وہ میرا حال بھی پوچھنے نہیں آئے. تو اب انہوں نے اپنے قریب ترین ایک شخص سے سوال کیا کہ مجھ سے ملنے نہیں آئے، حال نہیں پوچھا. انہوں نے کہا جی دراصل آپ نے ان کو قرض دیا ہوا ہے. تو وہ قرض ایک حجاب ہے، وہ سوچتے ہیں ہم آئے ان کو دیکھیں گے، انہوں نے قرض کا تقاضا کر دیا، ہمارے پاس ابھی دینے کو ہے کچھ نہیں، تو کیا جواب دیں گے. حضرت قیس نے کہا اچھا یہ بات ہے کہ قرض میرے اور ان کے تعلق کے درمیان حجاب اور دیوار بن گیا ہے، میں ان سب کا قرض معاف کر دوں. انہوں نے سب کا قرض معاف کر کے اس تعلق کو بچایا. تو یہ بھی شاہ صاحب ایک صورت ہے کہ آپ بعض اوقات کسی کو قرض دے رکھا ہے، کسی رشتہ دار کو دے رکھا ہے، تو آپ اس کو اپنے برابر لانے کے لیے، کیونکہ جو مقروض ہے نا وہ ذہنی طور پر اپنے آپ کو پست خیال کرنے لگ پڑتا ہے. اب اس کی عزت نفس کو بحال کرنے کے لیے آپ قرض معاف کرنے کا ایثار کریں. یہ اس دور کا ایک بہت بڑا ایثار. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سرکار کے بارے میں شہباز بھائی کہ لجبال اور سخی گھرانہ، تو ہم مجھے لگتا ہے کہ پوری بات شاید بیان نہیں کرتے ہیں. یہ ان کی جو سخاوت تھی وہ ایثار کے ساتھ تھی. یہ نہیں تھا کہ کچھ رکھا ہوا ہے اور اس میں سے دے دیا. نو، یہ بڑی بات. مفتی صاحب اس پہ آپ ذرا روشنی ڈالیں. اس پہ تو معروف حدیث پاک ہے کہ سرکار کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی سائل آتا اور آپ کے گھر میں کچھ نہیں ہے اس وقت دینے کے لیے غذائی اجناس وغیرہ، تو آپ فرماتے فلاں دکان پہ چلے جاؤ، میرے نام لینا، وہ تمہیں عطا کر دے گا، میں اب پھر اس کو بعد میں پیسے دے دوں گا. یہ تھا ایثار. اور شاہ صاحب ایک بہت بڑی مثال میں آپ کو دوں، کیونکہ ابھی تربیت کی بات ہو رہی تھی. دراصل ایثار کی تربیت کو ریاست مدینہ میں سربراہان مملکت نے اپنی ذمہ داری لیا ہوا تھا. حضرت سیدنا فاروق اعظم اس پر بہت فوکس کرتے تھے کہ ہمارے ملک کے جتنے بھی شہری ہیں کیا ان میں ایثار کے جذبات ہیں. آپ اس پر باقاعدہ ان کی آزمائش اور امتحان لیتے ہیں. میں آپ کو ایک معروف واقعہ سناؤں. حضرت عمر نے 400 دینار پر مشتمل ایک بیگ دیا، فرمایا یہ جاؤ ابو عبیدہ بن جراح کو دو، اور پھر وہیں بیٹھ جانا اور واچ مونیٹر کرنا کہ یہ ان پیسوں کا کرتے کیا ہے. اچھا وہ چلے گئے. فرمایا کہ پھر اس کے بعد یہ دوسرا بیگ لے کے جانا معاذ بن جبل کے پاس، دیکھنا وہ کیا کرتے ہیں. دونوں رسول اللہ ابو عبیدہ بن جراح وہ ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا ایماندار شخص. ان کے پاس وہ یاد ہوگا جب وہ وہاں بیت المقدس کے حاکم رہے، تو سیدنا عمر نے واپس بلایا کہ یہ نکل آئے بابا کے اس سے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے پاس یہ پہنچا، انہوں نے فرمایا اچھا میرا عمر کو بہت شکریہ ادا کریے گا. اب یہ باہر نکل کر مونیٹرنگ کرنے لگ پڑے، پھر پیسوں کا کریں گے کیا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے وہ بیگ اٹھایا، کسی کو 5 دینار دیے، کسی کو 10 دینار دیے، جس کو سمجھتے تھے جتنی ضرورت ہے ان سب کو دیے. بیگ خالی کیا، اس کو پلٹا، کچھ بھی نہیں نکلا، گھر واپس آ گئے.
پھر وہ دوسرا بیگ لے کر گئے تھے معاذ بن جبل کے پاس، انہوں نے بھی سارا بانٹا. ان کی وائف بیچ میں آ گئی کہ ہم خود گھر میں مسکینیت کی زندگی گزار رہے ہیں، چند ایک گھر میں تو رکھ لیں. انہوں نے وائف کے اصرار پر صرف 2 دینار گھر رکھنے کی اجازت دی. جب وہ سیدنا فاروق اعظم کا نمائندہ واپس پہنچ کر سارا حال سناتا ہے تو حضرت عمر کی آنکھ سے آنسو نکل آئے اور ہاتھ اٹھا کر کہا کہ اے پروردگار تیرا شکر ہے تو نے مجھے ایسے ساتھی اور دوست دیے. یہ سیدنا فاروق اعظم ہے جو ریاست کے امیر کی حیثیت سے اپنے احباب، اپنے وزراء اور گورنرز کو دیکھتے تھے کیا ان میں ایثار کے جذبات ہیں یا نہیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ذات میں ایک انسٹیٹیوشن ہے، ان سے آگے ہزاروں لوگوں نے سیکھنا ہے. تو اس لیے آپ ان پر خاص فوکس کر. دوسری ایک اور اہم ترین بات جو ریاست سیدنا فاروق اعظم کی ریاست میں یہ بات تھی، ریاست مدینہ میں، ایثار کا دوسرا معنی ایک کوئی یہ نہ سمجھے کہ چونکہ یہاں پر بہت زیادہ ایثار ہے، ہر آدمی نے دوسرے کو ترجیح دینی ہے، جو فارغ نکمہ بیٹھا ہے، ویلا بیٹھا ہے، اس کو گھر بیٹھے مل جائے گا. اس نکمے آدمی کو پھر کہیں یہ ترغیب نہ ملے تو کام کرنے کی لوڑ ہی نہیں، گھر بیٹھے ہی. جب مجھے جو اپنی ذات پر ترجیح دینے والے ہیں تو میری ضرورت پورے کرنے والے ہیں تو مجھے کیا ضرورت ہے. بڑا اہم نکتہ ہے. حضرت عمر ایثار کے ساتھ اس بات پر بھی غور کرتے. مثلا سیدنا عمر مسجد میں جاتے، بازار میں جاتے، مختلف جگہوں پر خود چکر لگاتے، جتنے آپ کو ویلے، نکمے اور فارغ نوجوان نظر آتے حضرت عمر اپنے ہاتھوں سے ان کی پٹائی کرتے اور انہیں فرماتے اٹھو محنت کرو، آسمان سے سونا چاندی نہیں برسنے والا، تمہیں محنت کرنی پڑے گی. خود سیدنا فاروق اعظم دن رات کام کرتے، بہت کم سوتے. گھر والوں نے کہا اتنا کم کیوں سوتے ہیں؟ تو حضرت عمر فرمانے لگے اگر میں رات بھر سویا رہوں تو خود کو ضائع کر دوں گا، دن کو سویا رہوں تو میں رعایا کو ضائع کر دوں گا. اور آخر میں ایک بات مثال دوں گا. گولڈا میئر اسرائیل کی بنیاد رکھنے والی 16 سے 20 گھنٹے کام کیا کرتی تھی. اس نے اپنے باطل مقصد کو محنت کے بل بوتے پر پا لیا، ریاست اسرائیل کی بنیاد رکھ لی. پتہ یہ چلا کہ جو محنت کرتا ہے وہ اپنی منزل پا لیتا ہے، اور جو فارغ اور نکمہ رہتا ہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو وہ اپنی منزل نہیں پا سکتا. سبحان اللہ. اس لیے حضرت فاروق اعظم نے، میں کہتا ہوں کیا کہنے، ایک طرف وہ سہیل صاحب کہہ رہے ہیں گلے لگا لیں کورونا کو چھوڑ دیں مفتی صاحب، کیا نقطہ بیان. ایک طرف ایثار کی ترغیب ہے اور دوسری طرف فارغ اور ویلے رہنے والوں کو ضربے بھی لگائی ہیں اس کے محنت کا. سبحان اللہ. اور تیسری بات یہ کہ خدا کا قانون ہے، جو بھی اس قانون پہ عمل کرے گا چاہے وہ کفار میں سے کیوں نہ ہو وہ دنیاوی کم از کم حد تک اپنا مقصد پا لے. کیا کہنے.